حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلال کا کرم ہے کہ مسجد پاک کے حاضری نصیب ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سب کی اس حاضری کو شرف کی قبولیت عطا فرمائے۔ ہم پیچھے بیٹھے ہیں نا، آگے اگلی صفوں میں آئیں، بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ سامعین محترم، بڑی عظمت والا مہینہ گزرا ہوا چلا جا رہا ہے، اور بڑے عظیم ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کی حج کی سعادت سے مالا مال فرمایا، اور شاہکان رسول جب اپنے اپنے ممالک سے چلتے ہیں اس وقت ان کا ماحول، ان کی طبیعت اور ہوتی ہے، لیکن جب ادھر سے لوٹ کے آتے ہیں تو اس وقت ان کے دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک جانے کا ماحول اور ایک آنے کا ماحول۔ دنیا دار جب جاتا ہے تو اس کا ماحول اور ہوتا ہے، آتا ہے تو اس کا ماحول اور ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے دل کے اندر ایک ہیجان سا ہوتا ہے، سفر کیسا گزرے گا، میرے گھر پہ کیا بیتے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ گھر سے جدائی کا ایک سما ہوتا ہے، بات سمجھو نا۔ جب ادھر سے آتا ہے تو قدم جلدی اٹھتے ہیں کہ کون سا وقت ہے میں گھر پہنچوں، بات سمجھو۔ یہ ایک دنیا دار کا ماحول ہے، لیکن اس شاب کے سامنے کائنات عالم کی ہر نعمت بڑی ہیج ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف رب کے محبوب کی ذات۔ عاشق رسول جاتا ہے تو مچلتا ہوا جاتا ہے، جھومتا ہوا جاتا ہے، خوشی خوشی سے پہنچتا ہے، لیکن جب لوٹ کے آتا ہے تو دل ٹوٹا ہوتا ہے کہ آج رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ سے جدائی کا وقت آ گیا۔ بات سمجھو نا۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پیش فرمائیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ انسان تو انسان ہے۔ 1933 کی بات ہے، یہ حکومت سعودیہ نے ایک فیصلہ لیا، توجہ ہے سب کی؟ فیصلہ لیا کہ جو مسجد نبوی میں، حرم نبوی میں کبوتر رہتے ہیں، ان کی وجہ سے غلاظت ہوتی ہے، لہٰذا کس طریقے سے ان کبوتروں کو دور کیا جائے، بات سمجھو۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ ان کو دانہ نہ ڈالو، پانی نہ ڈالو، یہ اپنی خوراک کی تلاش میں نکلیں گے اور حرم نبی کو چھوڑ دیں گے، بات سمجھو۔ پانی دانا بند کر دیا گیا، اور اقوام عالم نے دیکھا، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، مرنے کے قریب پہنچ گئے، لیکن حرم نبی کو کبوتروں نے نہیں چھوڑا۔ تھوڑا اور زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ کبوتر ہو کر جان دینے کو تیار ہیں اور حرم نبی کو نہیں چھوڑ رہے، تو ان عشاق کے دل کا عالم کیا ہوگا جبکہ مسجد نبوی کو چھوڑ کے باہر نکلے ہو گے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ یہ حج کیا ہے؟ اگر غور سے ہم دیکھیں نا تو ساری جذبہ محبت ہی نظر آتا ہے۔ اگر جذبہ محبت نہ ہو تو پھر حج کی سعادت سے اور حج کی عرفان سے اور حج کی برکتوں سے بندہ محروم رہ جاتا ہے، بات سمجھو۔ خانہ کعبہ عظمت والا ہے، کو سبحان اللہ۔ اس کا طواف کیا جاتا ہے، بنا کس سے؟ پتھر سے، سیمنٹ سے بنا۔ پھر یہ عظمت کیوں ملی، بات سمجھو نا۔ اس کا طواف کیوں کرتے ہو؟ بظاہر پتھر میں تو کوئی بڑی عظمت نہیں ہے، بات سمجھو نہیں، بس رب کے محبوب نے طواف کر لیا تو رب نے اسے بھی عظمتیں عطا فرمائیں۔ اور زور سے سبحان اللہ۔
اب کوئی ذہن یہ سوچ رکھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جملہ کتنا عجیب ہے کہ رب کے محبوب نے طواف کیا تو رب نے عظمتیں عطا فرما دی. کیا رب کے محبوب سے پہلے طواف نہیں ہوتا رہا؟ بات سمجھے؟ ہوتا رہا ہے. پھر اس جملے کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس کا جواب سنو، بڑا پیارا جواب ہے کہ جس کعبے کے طواف کو بعد میں آ کر رب کے محبوب نے کرنا تھا، اس کعبے کے طواف کو رب ذوالجلال نے پہلے لوگوں سے بھی کروایا. اور یہ کائنات عالم کے اندر جس کو جو عظمتیں ملی، جو برکتیں ملی، جو شان ملی، جو کمال ملا، یہ صرف اور صرف میرے نبی کا صدقہ ہے. وہ کوئی نبی ہو، وہ کوئی ولی ہو، وہ بیت اللہ شریف ہو، کوئی مسجد ہو، جس کو بھی جو کمال ملا وہ میرے نبی کا صدقہ ہے. بات سمجھے ہو؟ بس ہر فعل کرتے وقت، حج کا ہر فعل کرتے وقت جب نظر ہوگی فعل مصطفیٰ پر تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیتا ہے. زور سے سبحان اللہ. اور عشق رسول نہ ہو تو پھر ساری عبادت فضول، پھر ساری عبادت فضول ہے. بات سمجھو نہیں؟ اور ایسا عشق رسول ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا ہے. سبحان اللہ. ایک ایسی عظمت والا یہ عنوان ہے کہ اگر اس پہ بولا جائے مجھ جیسا بے بضاعت اور کم علم انسان بھی گھنٹے نہیں دنوں تک بول سکتا ہے. علماء کرام کی تو شانیں لگا دیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ اور آج بھی زندہ. جو عشق و محبت لے کر محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ نوازا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ نوازا جاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو خبردار ابن الجلا جیسا سوال نہ کرنا. بات سمجھے ہو؟ نہیں سمجھائی ہو؟ پوچھا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں بڑی بارگاہ میں چھوٹا سوال نہ کیا کرو. کون ابن الجلا؟ مکہ المکرمہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچے، 3 دن کا فاقہ ہے. بولو کیا ہے؟ 3 دن کا فاقہ ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرتے ہیں. اور کیسا سوال؟ انا ضیفک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ فاقے سے ہوں، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، آج میں آپ کا مہمان ہوں. سارے بس اتنا کہنا تھا. منبر مصطفیٰ کی طرف بڑھے، نمازیں ادا کرنے کے بعد بیٹھے، نیند آ گئی. جو ہی نیند آئی رب کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہو گئے. اور تھوڑا زور سے سبحان اللہ. اب ہے خواب کا عالم. رب کے محبوب جلوہ فرما ہوئے اور ایک روٹی عنایت فرمائی. جذب القلوب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. رب کے محبوب نے ایک روٹی عطا فرمائی. فرماتے ہیں کہ خواب کے عالم میں نے آدھی کھا لی. اور جذب القلوب فارسی کی کتاب ہے. اگلے الفاظ فارسی کے یوں ہیں: چون بیدار شدم نصف دیگر در دست من باقی بود. فرمایا جب میں جاگا تو آدھی روٹی باقی میرے ہاتھ میں موجود تھی. اگر خواب کا ہی مسئلہ ہوتا تو روٹی خواب میں ہی رہتی، غائب ہو جاتی. فرماتے ہیں آدھی خواب کے اندر نیند کے عالم میں کھائی، جب جاگا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. اور تھوڑا زور سے سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں ابن الجلا جیسا سوال بارگاہ مصطفیٰ میں نہ کرنا. یعنی صرف روٹی نہ مانگنا، بڑی چیز مانگو، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے. ابن الجلا تو انسان ہے. بارگاہ مصطفیٰ
میں جب جانور آتے ہیں نا، حیوان آتے ہیں، ان کو بھی محروم نہیں رکھا جاتا. زور سے کو سبحان اللہ. جانور جو ہے نا وہ بھی محروم نہیں رہتا. توجہ ہے سب میرے دوستوں اور بزرگوں، حکایات میں آتا ہے، توجہ فرمائے ذرا. پاکستانی حاجی اور توجہ ہے سب کی، حج کرنے کے بعد جب مدینہ المنورہ کی سعادتوں سے مشرف ہوئے تو جو ان کو کمرہ ملا حاجی صاحبان، وہاں ایک بلی رہتی تھی. بولو کیا؟ توجہ ہے سب کی، بلی رہتی تھی. تو جب حاجی صاحب کو کمرہ ملا تو کھانا کھانے لگے. ان کے ذہن میں بات آئی بلی ہے مدینہ المنورہ کی، کھانا اٹھایا بلی کو ڈالا. سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے کہ وہ حاجی صاحب بھی بڑے دل والے تھے، بصیرت والے تھے. عشق رسول ان کے دل کے اندر موجزن تھا، اس لیے کہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے نا اس کی ہر شے سے اس کی محبت ہوتی ہے. جناب دن گزرتے چلے گئے، جب حاجی صاحب کھانا کھاتے بلی کو بھی کھانا ڈالتے. 3 4 دن 5 دن گزرے تو حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ یہ دل میں گھر کر چکی ہے بلی، دل میں گھر کر چکی ہے. خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس مدینہ طیبہ کی بلی کو اپنے گھر لے جاؤں. سبحان اللہ. حکومت نے اجازت دینی تھی یا نہ دینی تھی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن حاجی صاحب نے پنجرا بنوا لیا کہ پاکستان میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا مدینہ تو رسول سے بلی کو لے کے آئے. سبحان اللہ. میرے دوست اور بزرگوں، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. آخری رات آئی، حاجی صاحب مدینہ الرسول میں جا کر آخری سلام پیش کر کے آئے. صبح نکلنا تھا، رات کو سوئے تو رب کے محبوب کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. رب کے محبوب نے فرمایا اے پاکستانی حاجی تم خیریت سے پاکستان چلے جانا لیکن میری بلی کو لے کر مت جانا. اور زور سے سبحان اللہ. میری بلی کو لے کر نہ جانا، اس لیے کہ آج میری بارگاہ میں اس نے عرض کی ہے یا رسول اللہ جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ پاکستانی مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کوئی باقی چیزوں کو چھوڑو، بس ہماری نمازیں کیا ہیں غور کرو. جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا تو کتنے وسوسے آتے ہیں. وضو کا عالم کیا ہے، لیکن یاد رکھو ذرا ایک عبادت ایسی ہے جس کے اندر جان کے نہیں دیکھا جاتا. وہ عبادت رب کو بڑی مطلوب ہے، بس وہ ہے کہ صرف عشق مصطفیٰ. بس جب یہ حاصل ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم بندہ پھر بندہ بن جاتا ہے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ مجھے عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مجھے عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. اگر کچھ ہے تو بس عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب عاشق بندہ بن جاتا ہے نا پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہر نسبت رکھنے والی چیز کا ادب و احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمہ و رضوان، آپ کی بارگاہ میں جب کو حاجی آتے آپ کو پتہ چلتا کہ یہ مدینہ الرسول کو دیکھ کے آئے. تو سبحان اللہ. وہ اس دنیا کے اندر 2 قسم کے حاجی ہیں جناب. بعض مدینہ المنورہ میں جانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں اور بعض تو آنکھوں کی پلکیں بچاتے ہوئے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پوچھتے ہاں مدینہ الرسول گئے تھے یا نہیں؟ اگر جواب آتا ہاں مدینہ الرسول دیکھ کے آیا ہوں تو سیدی اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں پر بوسہ دیتے. زور سے کہو سبحان اللہ. کہ اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آیا ہے جس محبوب کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے شام کو اور 70,000 فرشتے صبح کو درود و سلام پڑھتے. اور زور سے کہو سبحان اللہ.
آنکھوں پر بوسہ دیتے اور فرمایا یوں ہی رب ذوالجلال کے محبوب نے نہیں فرما دیا کہ جب کوئی حاجی آئے اذا لقیتم الحاج فمروا ان یستغفر لک اللہ، اوے میرے غلاموں جب تمہیں کوئی حاجی ملے نا تو تم اس سے دعا کے لیے کہا کرو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کرے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ مغفور، بے شک وہ بخشا ہوا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو محدث علی پوری کہا جاتا ہے، بے شمار لوگ ان سے واقف ہوں گے، نام تو سنا ہو۔ آپ مدینہ الرسول تشریف لے گئے، 100 کے قریب آپ کے مرید ساتھ تھے حج کرنے والے، بات سمجھو نہیں؟ آپ خیمے کے اندر بیٹھے، ایک مرید آئے دوڑتے ہوئے، کہتے ہیں حضرت غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ مدینہ الرسول کے اندر یہ آواز کیسی کہ غضب ہو گیا؟ عرض کرنے لگا حضور آپ کے فلاں مرید کو کتا ملا مدینہ الرسول میں، اس نے کتے کو پتھر مارا اور کتے کی چیخ نکل گئی۔ بات سمجھے ہو؟ آپ نے مرید کو بلایا، اب دیکھو ذرا، محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے، حضور سبحان اللہ، محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے۔ یوں ہی نہیں کہ مجنون نے کتے کے پاؤں کو چوم لیا، لوگوں نے کہا کیا کر ڈالا تو نے، نجس تھا، ناپاک تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عام کتا نہیں، یہ وہ کتا ہے کہ کبھی کبھی یہ لیلا کی گلی میں گزارا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے کہ سبحان اللہ، یہ وہ اسباق ہیں جو تمہیں کہیں سے نہیں ملتے، یہ عشق کا مکتب ایک نرالا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری تو صرف صوفی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے اور محدث ہے، اور سبحان اللہ بہت بڑے عالم۔ اور خاندان کون سا ہے؟ آل رسول سے، اور سبحان اللہ۔ آپ نے فوری طور پہ مرید کو بلایا، بلا کے پوچھا جس کتے کو تو نے مارا ہے بتا ذرا اس کتے کو پہچان سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیا حضور پہچان سکتا ہوں۔ اور خیال رکھو مرید جس نے پتھر مارا اس کو سرزنش نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں، اس لیے کہ جو جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی وہ کام میں لاتا ہے۔ بات سمجھو نا؟ اتنا کہا کہ جاؤ ذرا کتے کو پکڑ کے لاؤ، سبحان اللہ۔ اور کتابوں کے اندر جو واقعہ لکھا ہے اتنا کہ جاؤ کتے کو پکڑ کے لاؤ۔ میرے والد محترم اللہ ان کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے ایک مرید خاص نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے گلے والی چادر دے دی، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ گلے میرے گلے والی چادر مدینہ الرسول کے اس کتے کے گلے میں ڈال کے میرے پاس سبحان اللہ۔ کہہ رہا کہ کتا پکڑا بھی جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہہ دینا علی محدث علی پوری بلا رہا ہے، جماعت علی بلا رہا ہے، تو کتا رک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مرید گئے جناب، جا کے تلاش کیا کتے کو، پکڑا، پکڑ کے لے کر آئے۔ خیمے اس وقت لگتے تھے، خیمے کے اندر پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ تشریف فرما ہے، کتے کو باہر کھڑا کر دیا اور مریدوں نے کہا حضرت یہ وہی کتا لے کے آئے ہیں۔ جواب دیا تمہیں پتہ نہیں جماعت علی خیمے کے اندر ہو اور مدینہ الرسول میں رہنے والا رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا پڑوسی کتا باہر ہو، یہ مجھ جماعت علی کو منظور نہیں ہے، اس کو اندر لایا جائے۔ جب اندر لایا کتے کو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، توجہ ہے نا ذرا، ماتھے کی نگاہوں سے مت دیکھو اس واقعے، دل کی آنکھوں سے اور دل کی سوچ، دل کی تفہیم سے پرکھو اس واقعے کو۔ محدث علی پوری تو عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بے شمار ہزاروں علماء کے استاد اور ہزاروں صوفیوں کے جناب پیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہنے لگے اے سگے مدینہ تیرے مقدر پر میرے مقدر قربان جائے، اس لیے کہ میں دور رہتا ہوں اور تو رب کے محبوب کے مزار کا پڑوسی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ میرا مرید جانتا نہیں تھا کہ سگے مدینہ کی شان کتنی ہوتی ہے،
اس کے میرے مرید نے تجھے مارا ہے، خدارا مجھے معاف کر دینا، کہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شکایت نہ کر دینا کہ جماعت علی شاہ کے مرید نے مجھے مارا ہے۔ حضور سے کہو سبحان اللہ۔ لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ اپنے جیب سے بنا ہوا گوشت اور دودھ لائے، منگوایا اور منگوا کے اپنے ہاتھ سے کتے کے سامنے ڈالتے ہیں، کتے کو کھلاتے ہیں، کھلا کے پھر معافی مانگ کے کتے کو واپس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عشق نبی کی ایسی مثال قائم کر کے دکھا دی کہ بعد میں آنے والے میں یہ مثال ملنا ناممکن ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ عشق رسول ہو تو پھر بندے کا حج ہے، پھر بندے کی نمازیں ہیں، پھر بندے کی تلاوت ہے، پھر بندے کے ذکر و اذکار ہے۔ عشق رسول سے اندر خالی ہو تو پھر پریکٹس ہی پریکٹس نظر آئے گی، اس کے اندر اثر کچھ نظر آئے گا۔ اور وقت کی اہم ضرورت ہے کہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے رب کے محبوب کی شان کتنی عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا معاملہ ہے جناب، کیا ماجرا ہے یہ؟ آج مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پستے چلے جا رہے ہیں۔ بس ایک ہی بات ہے کہ دل عشق رسول سے خالی ہے، دل عشق رسول سے خالی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے وہ ایک اپنے اشعار کے اندر ایک واقعہ درج فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو بارگاہ رب العزت کے اندر میں نے رونا شروع کر دیا اور میں نے پوچھا رب الجلال سے، مسلمانہ چرا زارن و خان، اور ربا بتا تو صحیح یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ قوم جس کی عزتوں کے ٹنکے بجتے تھے، وہ قوم جس کو رب الجلال فتح و نصرت عطا فرماتا تھا، آج یہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ بات سمجھو نا؟ تو فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بس ایک آواز آئی کہ اے اقبال، نمے دانی کے ہی قوم دلے دارند و محبوب ندارند۔ اے اقبال، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے، دل کے اندر بسنے والا محبوب نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ بس ذلت و خواری کا ایک ہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر عشق رسول نہ رہا۔ جب عشق رسول تھا تو ہر میدان میں، ہر مقام پہ رب ذوالجلال عزتیں ہی عزتیں عطا فرماتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر وقت اور ہر لمحہ محبوب کی یاد میں زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ جس مجلس میں بیٹھو عشق رسول کی بات کرو، بس عشق رسول پر سب کچھ قربان، نبی کی ذات پر سب کچھ قربان۔ نبی کے صدقے میں جو کچھ ملا ہے وہ سب نبی کی ذات پہ قربان، اور عشق رسول دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر بھی کامیابی اور ادھر بھی کامرانی عطا فرمائے گا۔ بڑے مقدر والے ہیں وہ حجاج کرام جو حج کی سعادتیں حاصل کرنے کے بعد محبوب کے روزے پر بھی حاضر ہوئے اور پھر آج وہ واپس آ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم، جب ہمارے دیار کے اندر، جب ہمارے ملک کے اندر وہ حجاج کرام جو تیرے مقبول ترین بندے ہیں، یا اللہ جب ان کا قدم پڑے، ان کے قدم کے صدقے میں ساری وباؤں کو دور فرما، یا اللہ ان کے قدم کے صدقے میں ساری مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے قدموں کے صدقے میں مولا کریم ساری ذلتوں کو دور فرما دے، مولا ان کے قدموں کے صدقے میں ہمیں عزتیں ہی عزتیں عطا فرما، اور ہندوستان پورا ہی نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا یا اللہ عالمی طور پہ امن عطا فرما، حجاج کرام کے قدموں کا صدقہ امن و سلامتی عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحیں درست کر لیں، ہم